ایک نئے فریش ویلوگ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں متین کفایتی اور آپ میرا ویلوگ کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ موسم بڑا پیارا ہے، میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ کل بھی ویسے بارش ہوئی ہے، پرسوں بھی ہوئی ہے، لیکن آج جو ہے نا بارش نے پورا ماحول ٹھنڈا کر دیا ہے، گرمی کافی حد تک ختم ہو گئی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ ہمارا اصل مقصد اس ویلوگ میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے گھاس کافی ساری ہے۔ اس کے بعد یہ میرا دوستو چھوٹا سا گاؤں ہے، تو اس کے اندر یہاں پہ بارش ابھی ہوئی، اس کا پانی بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ پودے ابھی ان کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پانی کے قطرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کافی ساری بوٹیاں، ان میں کچھ میری جڑی بوٹیاں بھی ہیں، میں حکمت کا کام کرتا ہوں، اور کچھ ویسے پودے بھی ہیں، اور پھر یہ گھاس کئی قسم کی یہاں پر اگائی ہے، جس کو میں کافی اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں کہ یہیں رہنا سہنا ہوتا ہے۔ وہ گاؤں کی مسجد دکھ رہی ہے، اور پھر یہاں سے آپ دور تک اگر دیکھیں گے نا تو پیڑ ہی پیڑ نظر آئیں گے آپ کو، باقی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ میں پہلے فرسٹ ویلوگ میں بتا چکا ہوں کافی سارا کہ اس گاؤں کے بعد پھر کوئی گاؤں نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا ماحول ہے، پانی دیکھیے، رب کی قدرت ہمارے سامنے ہے، اور اس بوٹی کا نام مجھے نہیں آتا ہے، اگر کسی کو پتہ ہو جس کے یہ پتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ میں اس کے بارے میں صبح سے کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں نے ایک کتاب بھی اپنے یہاں کی ہے، وہ لے رکھی ہے، لیکن ابھی مجھے اس میں یہ بوٹی ملی نہیں ہے۔ بہرحال میں جو ہے اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب، ان کی کافی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، بڑا ان سے امپریس بھی ہوتا ہوں۔ ان کی بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل کو لگنے والی ہوتی ہیں۔ بہت سلجھے ہوئے انسان تھے، انہوں نے اپنی باتوں میں کئی ایک باتیں کہی ہیں۔ ایک بار میں ان کی ایک زاویہ کے نام سے کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے بعد پھر میں ان کی ویڈیو دیکھا، تو اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ صبح کو بلی آتی ہے، اور وہ ایک ان کا انداز اپنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آواز سی آتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کوئی بم گرا یا کون سی چیز گری ہے، ایسی آواز آئی ہے، اور میں ہاتھ میں اخبار تھا اور چونک کر کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تو میرے سامنے جو ہمارے گھر کی بلی تھی وہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک عجیب نظروں سے وہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ بھول گئے ہیں، شاید فجر کے بعد کا واقعہ وہ سنا رہے تھے کہ آپ شاید بھول گئے ہیں، آج آپ نے مجھے دودھ نہیں دیا ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس بلی کو بھی پتہ ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو مجھے دودھ دے گا تاکہ میرا پالن پوشن ہو سکے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، خصوصاً ایسے موقعوں پر جب کوئی ہمیں خوشیاں ملتی ہیں۔ لڑکے اور کئی ایسے لوگ جو ایک بھوکال ٹائپ کرتے ہیں، اور یہ بھوکال بڑا ان کا خراب ہوتا ہے۔ انجوائے کے چکر میں ان لوگوں نے ساری حدیں توڑ دینی ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے یہاں ہمارے علاقے میں بارش ہوئی ہے تو کافی لوگوں کے انسٹاگرام اور اسی طریقے سے دوسری سوشل میڈیا پہ جہاں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہاں ان کی پوسٹیں نظروں سے گزریں گی تو سین اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وہ جلدی سے ان کو میوٹ کرنا پڑتا ہے، ان کا والیوم کم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے واحد قسم کے جو ہے گیت لگائے، گانے لگائے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔
یہ ہمیں ساری چیزیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کی نعمتوں کا نظارہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ بابا اشفاق صاحب کی مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے جب انسان سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، کر لیتا ہے، سب کچھ اس نے ساری کوشش کر لی ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بات بڑی پیاری کہی ہے کہ ہم چاہے کتنی کوششیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر اس کا شکر ادا کریں، اور کم سے کم ایسا کوئی عمل نہ کریں خوشی کے موقع پر جو ہمارے لیے جو ہے وہ کسی بربادی کا سبب ہو اور ہمارے سے نعمتیں چھن جانے کا سبب بن جائے۔ تو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب دنیا میں لوگ دیکھا دیکھی میں طریقے اپناتے ہیں۔ دیکھیے میرا بھی لوگ بنانے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ میرا دوسرا چینل جو ہے وہ طب کے اوپر ہے، اس کے اوپر میں یہ ساری باتیں کر نہیں سکتا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں جو یہ کام کرتے ہیں ایسے۔ تو یہ چینل نیا مجھے بنانا پڑا کہ آج نہیں تو 2 سال بعد، 3 سال بعد دنیا میں تو بات پہنچ ہی جائے گی۔ تو اس مقصد سے میں نے چینل بنا کر یہ جو باتیں کوشش کی ہے، سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ماحول ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمیں انسانیت کی حدوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں واقعات اور حالات ایسے ہیں۔ ابھی منی پور کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک دل سوز واقعہ ہوا ہے کہ 2 جو ہے بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں، یہ کہہ لیجیے، ان کی عمر تو کم ہی لگ رہی تھی، تو ان کو جو ہے سنسار کیا گیا ہے اور ان کو مارا گیا ہے، برہنہ کیا گیا ہے، یہاں تک یہ ایسی حدیں پار کر گئے۔ تو سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ماحول کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے، یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن ہم طاقتور نہیں ہیں۔ ہماری طاقت ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے زور بازو کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی 2 گروہ لڑتے ہیں نا آپس میں، تو یاد رکھیے وہ کچھ کھوئیں نہ کھوئیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلو تھوڑے میں ہی بات نمٹ گئی، اب جو ہے لڑائی زیادہ نہیں بڑھی، اچھا ہوا۔ گالی گلوچ، تو میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ دونوں میں سے کسی ایک کا اعتماد کھو دیتے ہیں، اور آئندہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے، ہمارے ماحولیات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو رب کو نہیں بھولنا ہے اور عبادات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی ایسا موقع ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔